اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل یہ تفریق فقہا کی ہے. قرآن و حدیث میں دو ہی ٹرم ہے، فرض عبادت اور نفلی عبادت. جو آپ نے ہمیشہ نفلی عبادت کی ہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی. وہ بخاری مسلم میں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12. اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو یہ 12 رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں. وہ تبا تابی کہتے ہیں جب سے میں نے تابی سے سنا میں نے 12 رکھتے نہیں چھوڑی. تابی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ حضور کی بیوی سے سنا میں نے کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی ہیں. تو یہ ہوگی مؤکدہ. اور غیر مؤکدہ جو ہیں وہ ظہر کے 2 سنتوں کے بعد والی 2 رکھتے ہیں، عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے تو جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے عشاء کے درمیان ثابت ہیں، جمعے والے دن بھی آپ جتنی مرضی پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے. کوئی فرق نہیں ہے. حنفیوں نے وہ فرق بنایا ہوا ہے کہ جی وہ تیسری پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے. عام سنتوں کی طرح آپ پڑھیں. درمیان والا تشہد فرض میں بھی اور سنتوں میں بھی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، عبدو و رسولو تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا بھی سکتے ہیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہی حال سنتوں کا بھی ہے. سنتوں کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت ملانا چھوڑ دیتا ہے، صرف فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو سنت تو ہو جائے گی اس کی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، اسی طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت کی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے اور تشہد عبدو رسولو تک تو کم از کم پڑھے اور پورا پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں طرح سے. یہ نہیں ہے کہ عبدو رسول کے بعد دروشی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ کہانی سنی نہیں ہے نا آپ نے؟ سجدہ صاحب پہ میرا مسئلہ 92 دیکھیں. اچھا اس کہانی میں رنگ کیسے بھرے ہیں انہوں نے؟ اے لطیفہ عرض کیا ہے یہ آپ نے لکھا تھا، ہم تو عرض کر کے نہ اس کی انجینئرنگ کرنے لگے ہیں. انہوں نے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اللہم صلی علی پڑھ لینا عبدو رسولو کے بعد تو اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہے. اگر اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد تو اب 3 لفظ ہو گئے ہیں، تو اب سجدہ صاحب کرے گا کیونکہ اس وقت تو نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا. حالانکہ میں نے سنن نسائی سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہد میں بھی پوری پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں. آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب لگا دیا ہے. سجدہ صاحب تو پلنٹی ہوتی ہے نا کہ غلطی ہوئی. وہ کہتا ہے نہیں امام حنیفہ دیکھیں کتنے حاضر جواب تھے. امام حنیفہ پہ جھوٹی باندھا ہوا ہے، یقیناً انہوں نے خواب نہیں دیکھا. تو اب اگر میں مذاق اڑاؤں تو امام حنیفہ کا نہیں اڑا رہا ہوں گا، آپ کے واقعے کا اڑا رہا ہوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو درود شریف اس پہ سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کر غافل ہو کر درود پڑھے. ہائے 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 سر انجینئرنگ ہو چکی ہے طے کرنا، رک جاؤ. تو وہ چونکہ اس نے غافل ہو کے پڑھا ہے تو غافل ہونے کی سزا یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرے. ان سے پوچھے فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غافل ہو کے دروشی پڑھ لے وہ تو سجدہ صاحب کرے گا اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہی. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے نہیں پوچھا کہ ابو حنیفہ اگر کوئی محبت سے دروشی پڑھ لے تو اس پہ بھی سجدہ صاحب ہے؟ تو پھر امام حنیفہ فرماتے ہیں اس دی تو نماز ہی نہیں ہوتی. پھر پتہ لگتا ہے خواب انجینئرنگ ہو گئی ہے. ہوں آدھا نا بیان کریو. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے وہ تو ہوتا ہے بھولنے کے اوپر. اگر وہ کام جان بوجھ کے کرے، یعنی ایک بندے نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اور وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھے گا، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، کیونکہ اس نے وہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے، بھول کے نہیں کی. صحو تو کہتے ہی بھول کو ہے، سجدہ صاحب بھول کا سجدہ. تو سر درود شریف جو صحو سے پڑھے وہ تو آپ نے کہانی کرا لی کہ وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے. اچھا آپ جان بوجھ کے کوئی پڑھ لے، ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم تو وطروں میں بھی پڑھتے ہیں، سنت ہے دعائے قنوت کے بعد. آپ تو درود والے صرف نام کے ہیں نا، ہم دروشی واقعی پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ انجینئرنگ ہوگی جی اب اس واقعے کی. اب اس واقعے کو آگے سے اب کچھ جوڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس واقعے کے آگے اب لکھا ہوگا فٹ نوٹ کے اوپر کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اے مسئلہ بھی حل کرو نا، کہ اگر جان بوجھ کے دروشی پڑھ لے تو پھر تو اس کی نماز افضل ہونی چاہیے. تو آپ کہیں گے وہ ہوگی ہی نہیں،
سر یہ جب آپ کہانی کرائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے بزرگوں کے اوپر جھوٹے خواب باندھے ہوئے ہیں. پھر غصہ میرے پہ نہ کھایا کریں سر. آپ کے اگر بزرگوں نے اس طرح کی ادھوری چیزیں دی ہیں جو بعد میں پکڑی گئی ہیں تو سر میرا تو قصور نہیں ہے, انہوں نے خود غلطی کی ہے, نہ وہ کرتے نہ پکڑی جاتے. اب قرآن حدیث میں دیکھیں ہر چیز بالکل ٹنا ٹن ہے, اس میں کوئی آپ جھول نہیں نکال سکتے. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے تو اسے وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ سارا واقعی جعلی ہے, جھوٹا واقعہ.